السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی کی کہ کل صبح جو شخص تمہارے سامنے سے گزرے وہی تمہارا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ دوسرے دن ایک شخص صبح کے وقت آپ کے سامنے سے گزرا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یہی شخص بنی اسرائیل کا بادشاہ ہے جس کا نام طالوت تھا، جس پر نبی نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، مگر قوم نے انکار کر دیا۔ یہ شخص کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو غریب آدمی ہے۔ آپ کو تو چاہیے کہ ہم پر سرداروں میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کریں۔ طالوت ایک نہایت غریب کمہار کا بیٹا تھا، اپنے بادشاہ کا گم شدہ گدھا تلاش کرتے کرتے ادھر آ نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل کے طالوت پر الزامات۔ بنی اسرائیل نے بھی وہی الزامات لگائے جو مکہ کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نبی بنا دیا، آپ نہایت غریب اور یتیم ہیں، دولت اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی بنانا ہوتا تو ہم مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کسی کو نبی بناتا، اور لوگ اس سردار کے کہنے پر تمام لوگ مسلمان ہو جاتے۔ جب بنی اسرائیل والے طالوت پر رضامند نہیں ہو رہے تھے تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے، جس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے زمانہ میں تمہیں وہ گم شدہ صندوق جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہیں مل جائے گا۔ یہ صندوق عمالقہ قوم نے بنی اسرائیل سے حملہ کے وقت چھین لیا تھا۔ قرآن نے اس کا نام طالوت لکھا ہے۔ یہ قبیلہ یمین کے ایک غریب کمہار کا بیٹا تھا۔ عمر اس کی 30 سال تھی۔ یہ انتہائی خوبصورت اور نوجوان دراز قد تھا۔ بنی اسرائیل اس کے کندھے تک آتے تھے۔ ان کا والد گدھے پر بار برداری کا کام کرتا تھا۔ ایک دن ان کے والد کا گدھا گم ہو گیا تو اس غریب کا بیٹا اس گدھے کی تلاش میں ادھر آ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنی اسرائیل کی بادشاہی کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ کی تلاش میں تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گدھے تلاش کرتے ہوئے طالوت کو بادشاہت کے لیے منتخب کر لیا۔ بنی اسرائیل نے بھی وہی الزامات لگائے جو مشرکین مکہ لگا رہے تھے۔ طالوت پر بھی وہی کہا گیا یہ تو نہایت غریب ہے، مگر جب نبی کی نشانی بتلائی کہ گم شدہ صندوق مل جائے گا پھر اس کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت شموئیل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ طالوت کے زمانے میں وہ متبرک صندوق جو عمالقہ کے قبضے کے وقت گم ہو گیا تھا وہ واپس مل جائے گا۔ اس متبرک صندوق میں بنی اسرائیل کی مذہبی نشانیاں تھیں۔ صندوق میں تختیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو عطا کی تھیں، جن میں قوم کے لیے ہدایت تھی۔ اس صندوق میں تورات کا اصل نسخہ تھا جو خود حضرت موسیٰ نے لکھوا کر خاندان کے سپرد کیا تھا۔ اس صندوق میں من و سلویٰ کی ایک ایک بوتل بھر کر رکھی گئی تھی تاکہ آنے والی نسلیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر کیا عنایات کی ہیں۔ من و سلویٰ نے فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد صحرا میں آسمانوں سے نازل کیا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ کا وہ عصا تھا جو ایک عظیم معجزہ تھا۔ اگر حضرت موسیٰ ہاتھ میں پکڑتے تو عصا ہوتا اور اگر زمین پر پھینکتے تو اژدہا بن جاتا۔ اس صندوق کو بنی اسرائیل والے بڑے متبرک سمجھتے تھے۔ جب تک یہ صندوق ان کے پاس رہتا ہمیشہ فاتح رہتے۔ جب یہ صندوق ان سے چھین لیا گیا تو بنی اسرائیل کو شکست ہونے لگی۔ بنی اسرائیل والے اس کو فتح کا نشان سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل والے جب اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے اور اپنے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ظالم قوم کو ان پر مسلط کر دیا جس نے اس قوم کے ہزاروں افراد کو قتل کیا، ہزاروں کو غلام بنایا، اور صندوق بھی فاتح قوم نے ان سے چھین لیا۔ عمالقہ قوم نے بنی اسرائیل سے یہ صندوق چھین کر ایک بت خانے میں بت کے نیچے رکھ دیا، مگر جب عمالقہ کے لوگ صبح بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ صندوق بت کے اوپر ہے۔ اس طرح بت خانہ کے پجاری ہر روز اس صندوق کو بت کے نیچے رکھتے، مگر جب وہ جاتے تو وہ صندوق بت کے سر کے اوپر ہوتا۔ آخر تنگ آ کر پجاریوں نے وہ صندوق نزدیک ایک بستی میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بستی میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ بستی والوں نے بیماری کی وجہ صندوق کے آنے کو سمجھا۔ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بستی کے باہر اس کو ہانک دیا۔ جس طرف چاہے چلی جائے، یہ گاڑی بغیر مالک کے جا رہی تھی، کوئی بیلوں کو ہانکنے والا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ صندوق ایک زبردست فرشتوں کی تحویل میں ہے، اور یہی گاڑی چلتے چلتے بنی اسرائیل کے علاقے میں پہنچ گئی جس کو بنی اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس طرح حضرت شموئیل علیہ السلام نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا۔ بنی اسرائیل کو جب صندوق مل گیا تو بنی اسرائیل نے اس مقدس صندوق کو بیت المقدس کے تہہ خانے میں رکھ دیا۔
اور اس کی حفاظت پر انتہائی اہم مذہبی رہنما مقرر کر دیے جو ہر وقت اس صندوق کے پاس رہتے۔ اسی دوران بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کی شکل میں بخت نصر ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیا، جس نے لاکھوں افراد کو قتل کیا اور اکثر کو غلام بنا کر اپنے ملک لے گیا اور بیت المقدس کو تباہ کر دیا، جس سے وہ صندوق اور اس پر تمام مذہبی رہنما بھی ملبے کے نیچے دب کر مر گئے۔ صرف ایک دیوار بچی جس کو بنی اسرائیل دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اب بھی یہودی اس دیوار کو ہاتھ لگا کر روتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ ان کا پختہ ارادہ ہے کہ عیسائیوں اور غیر مسلموں کی مدد حاصل کر کے بیت المقدس کو دوبارہ شہید کر دیا جائے اور نیچے سے وہی صندوق نکال لیا جائے۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چاند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان کا جالوت اور ان کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی عطا کر اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود ہے کہ طالوت کے لشکر کی تعداد انتہائی کم تھی، مگر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے فتح یاب ہوئے، کیونکہ فتح اور شکست تعداد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتی ہے۔ نبی حضرت شموئیل نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کر دیا اور قوم نے بھی وعدہ کیا کہ ہم جنگ کریں گے، چنانچہ طالوت کی سرکردگی میں بنی اسرائیل کا لشکر چلا تو طالوت نے لشکر سے فرمایا، دیکھو، راستے میں تمہارے لیے ایک آزمائش آئے گی۔ آزمائش یہ ہوگی کہ راستے میں دریا آئے گا، کوئی شخص اس سے پانی نہ پیے۔ ہاں، اگر کوئی بہت زیادہ پیاسا ہو تو وہ ایک آدھ گھونٹ پی سکتا ہے، اگر کسی نے زیادہ پیا تو وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ میرا ساتھی وہ ہے جو پانی دریا کا نہ پیے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جب یہ لشکر چلا تو سوائے چند ایک کے تمام لشکر نے پانی پیٹ بھر کر پی لیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ ایک روایت کے مطابق جن لوگوں نے پانی نہ پیا ان کی تعداد 313 تھی، اور یہی تعداد غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تھی۔ چنانچہ طالوت ان افراد کو ساتھ لے کر جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ یہ لوگ جالوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے پانی پیا انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا، مگر جو خالص مسلمان تھے انہوں نے حملہ کرتے ہیں۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اقلیت کی مدد سے اکثریت پر غلبہ پا لیا جاتا ہے۔ طالوت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور جالوت دشمن جس نے اپنا تمام جسم لوہے کی زرہ میں چھپائے ہوا تھا اور صرف اس کی 2 آنکھیں ننگی تھی، طالوت کے لشکر میں ایک لڑکا جس کا نام داؤد تھا اپنی غلیل سے جالوت کی آنکھوں کا نشانہ لیا، اور غلیل کا وہ بنٹا جالوت کی آنکھوں میں گھس کر دماغ میں گھس گیا، جس کی وجہ سے جالوت کی موت واقع ہو گئی، اور طالوت کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو سلطنت اور حکمت عطا کی اور باقی چیزوں کا بھی علم عطا کیا۔